اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو بطور صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ذکر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور آل عمران میں فرمایا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اور ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اگر آپ رحمت اور نرم خو نہ ہوتے، تندخو سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ اس رحمت کے سائے میں چھوٹے بڑے حیوانات و جمادات سب ہیں، اور مہربان قائد پر عوام فدا ہے۔ میں رحمت نوازش قدرت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آیت کریمہ کی معنویت کی ترجمان تھی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں رحمت نوازش قدرت ہوں، انا رحمت مہدات۔ حاکم اور دارمی نے نقل کیا ہے، اور لوگوں کے تئیں رحمت ہونے کی انتہائی عمدہ مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے الاؤ جلایا، جب چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پتنگے اور کیڑے مکوڑے آگ کی طرف بڑھے اور اس میں گرے۔ یہ شخص ان کو نکالنے لگا پر وہ اس پر حاوی ہو گئے اور آگ کے اندر چلے گئے۔ میں تمہاری کمر پکڑ کر آگ سے نکال رہا ہوں اور تم اسی میں کودے جا رہے ہو۔ بخاری کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی عمدہ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مثال پیش فرمائی، لوگوں کو پتنگوں اور ہوا میں اڑنے والے کیڑے مکوڑے سے تشبیہ دی، جن کو آگ کی چمک بھا جاتی ہے، اس کی رونق دل نشیں ہو جاتی ہے اور شعاعوں کی صحت انگیزی گرفت میں لے لیتی ہے، پھر بے اختیار آگ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور رسول کی مثال اس شخص سے دی گئی جو آگ سے پتنگوں کو روکنے نکالنے کے لیے بے چین و کوشاں ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں اور آگ کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت کی یہ حقیقت ہے۔ جہنم کی آگ میں جانے سے بچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اور یہ آگ کی رحمت کے کمال کی انتہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لوگوں پر رحم کرنا سکھاتے، فرماتے، اللہ تعالی رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرمائے گا، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء۔ بخاری کی روایت ہے۔ کیا بڑے کیا چھوٹے سب پر مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑوں اور چھوٹوں پر رحمت و مہربانی کی بڑی شکلیں نمایاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طرح کی مہربانیوں کی تعلیم دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ ترمذی کی روایت ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی پٹائی اور سزا دینے سے روکتے اور لوگوں کو سکھاتے کہ بچوں سے خوش دلی خوش مزاجی سے پیش آئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسوں اور بچوں کے ساتھ معمول تھا۔ دل لگی کرنا، بوسہ دینا، سونگھنا، چمٹانا، اس طرح لوگوں کو عمردراز لوگوں کے ساتھ احترام کے برتاؤ کی تلقین فرماتے، ان کی کمزوری اور ضرورتوں کی رعایت کی تعلیم دیتے، ان کی مدد کرنے پر آمادہ کرتے، ان کو ذلیل و رسوا اور ناقابل توجہ سمجھنے سے روکتے۔ خطا کاروں پر بھی مہربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطا کاروں کو دیکھتے یا جرم کا اعتراف کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سختی نہ فرماتے، نہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے، نہ انہیں تنگ کرتے، بلکہ بڑی محبت و شفقت اور ہمدردی سے انہیں سمجھاتے تاکہ وہ آسانی اور سہولت سے غلطی کی تلافی کر لیں۔ خطا کاروں کے ساتھ محبت آمیز رویہ کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، مسجد نبوی میں پیشاب کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو آئے، مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگے، لوگ ان کی طرف بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو رہنے دو، ہاں ایک بالٹی پانی پیشاب پر بہا دو، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مسجد بپا کیا گیا ہے، تنگیاں کرنے کے لیے نہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہ اخلاق کا بلند معیار ہے، تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ اس بدو نے ساری جگہ چھوڑ کر نماز کی جگہ یہ پہنچا اور پیشاب کرنے لگا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو اس کی تعریف کے لیے آگے بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور پیشاب پورا کرنے دیا۔ پھر صحابہ کو حکم دیا کہ ایک بالٹی پانی اس جگہ پر بہا دیں۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو ان کی چوک کے بارے میں بتا دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کو بتایا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام آسانیوں کی سوغات لے کر پہنچایا جاتا ہے، دشواریاں پیدا نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی دلدار چادر زیب کیے ہوئے تھے۔ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر زور سے کھینچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تک کہ میری نظر مونڈے کی سفیدی پر پڑی جن پر زور سے چادر کھینچنے کا نشان تھا۔ بدو نے کہا اے محمد، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہنسے، پھر اس کے لیے مال دینے کا حکم دیا۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ یہ دیکھیے منظر سامنے ہے، جنگلات سے ایک انسان آیا ہے اور حکمراں کے وقت کے ساتھ بے ادبی کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کی چادر اس قوت کے ساتھ کھینچ رہا ہے کہ حکمراں کی گردن ظلم ڈھانے والے کے قریب پہنچ رہی ہے۔ پھر بڑے سخت انداز اور کھردرے لہجے میں وہ کہہ رہا ہے اللہ کے مال میں سے مجھے دو۔ اس سخت و تند کا سامنا حکمراں مسکراہٹ کے ساتھ کر رہا ہے اور مال دینے کی منظوری دے رہا ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے کس درجے پہ فائز تھے۔ تیسری مثال، ایک جواں زنا کی اجازت چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نوجوان اسلام میں ممنوع زنا کی اجازت چاہتا ہے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حکیمانہ اور رحم دلی کا برتاؤ دنیا کے سامنے کرتے ہیں، اس کی ایک جھلک پیش ہے۔ ابو امامہ باہلی نقل کرتے ہیں ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سنتے ہی لوگ اس کی طرف بڑھے اور زجر و توبیخ کرنے لگے اور کہنے لگے خبردار خبردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ۔ وہ اور ذرا قریب آیا، بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا بخدا بالکل نہیں، میں آپ پر فدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا اسے اپنی بیٹی کے لیے گوارا کرو گے؟ اس نے کہا کبھی نہیں، میں آپ کے قربان جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ گوارا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، بخدا میں آپ کا قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے پسند نہیں کریں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اپنی پھوپھی کے لیے بہتر جانو گے؟ اس نے کہا نہیں، بخدا نہیں، میں آپ پر قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے اسے بہتر نہیں سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اپنی خالہ کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، بندہ آپ پر قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی خالہوں کے ساتھ پسند نہیں کریں گے۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دست مبارک رکھا اور دعا فرمایا اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اس کی آبرو کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان کبھی اس طرح کی برائیوں کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم